تو اب دیکھیے کہ کچھ اور پہلوؤں سے ہم وہی 10 کمانڈمنٹس بھی ہم نوٹ کر لیں، تاکہ ہم یہ دیکھ لیں کہ ہمارا ایٹیٹیوڈ کیا اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق ہے کہ نہیں۔ قرآن مجید میں بھی دیکھ لیتے ہیں اور پھر تورات میں بھی دیکھ لیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ لَا تَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ ثُمَّ تَوَلَّيْتُمْ إِلَّا قَلِيلًا مِّنكُمْ وَأَنتُم مُعْرِضُونَ۔ یاد کرو کہ ہم نے بنی اسرائیل سے پختہ عہد لیا تھا کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کسی کی عبادت نہ کرنا، والدین، رشتہ داروں، یتیموں اور مسکینوں سے اچھا سلوک کرنا، لوگوں سے بھلی بات کہنا، نماز قائم کرنا اور زکوٰۃ دینی۔ پھر تھوڑے سے افراد کے سوا تم اس عہد سے پھر گئے ہو اور تم خود اس بات کے گواہ بھی ہو، یعنی خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے جو بنی اسرائیل موجود تھے مدینہ میں، خود ان کے لیڈرز بھی ان کو پھر بتاتے تھے، ان کے جو بڑے اچھے مخلص جو لوگ تھے جیسے عبداللہ بن سلام رضی اللہ عنہ تھے، وہ بتاتے تھے ہم بھائی دیکھیں تو رات میں یہ حکم ہے، ہم اس پہ عمل نہیں کر رہے، اس کو بھائی ہمیں ٹھیک کرنا ہے۔ تو یہ دیکھیے، اب دیکھیے ہم تورات میں جو 10 کمانڈمنٹس ہیں، یہ بائبل کی کتاب خروج کے اندر، یہ خروج اصل میں جو بک ہے یہ اس کی ہے کہ جہاں بنی اسرائیل ایجپٹ سے نکل کے فلسطین کی طرف گئے تھے، تو بیچ میں سینا کا جو ایریا ہے تو یہیں پہ طور پہاڑ پہ اللہ تعالیٰ نے یہ 10 کمانڈمنٹس دے دیے تھے موسیٰ علیہ السلام کو، اور اسی پہ ان کو حکم تھا، اور وہ آج کل بھی بنی اسرائیل سمجھتے ہیں اس کو۔ تو اب دیکھ لیجئے، تو اب دیکھیے قرآن پاک کے ساتھ آپ میچ کر لیں، ایک ہی بات ہے۔ پہلا بات ہے میرے حضور تم کسی غیر معبودوں کو، کسی خداؤں کو نہ ماننا، تم کسی بھی چیز کو صورت کا خواہ وہ اوپر آسمانوں میں یا نیچے زمین یا پانیوں میں ہو، انہیں بت نہ بنانا، یعنی کہیں پہ بھی ہو، کوئی چیز بھی ہو، اس کو بت نہ بنانا۔ تم خداوند اپنے خدا کا نام بری نیت سے نہ لینا، کیونکہ جو اس کا نام بری نیت سے لے گا خدا اسے بے گناہ نہ ٹھہرائے گا، پھر تو بھی ان کو وہ گناہ گار ہوں گے وہ۔ یعنی اللہ تعالیٰ کے نام پر کوئی ایک چیز، کوئی فتویٰ دے دینا کہ اللہ تعالیٰ کا جی حکم یہ ہے، اور اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کچھ نہ ہوگا، تورات میں نہ ہو، اور ہم اللہ تعالیٰ کے نام کی طرف سے یہ اس کو اللہ کا حکم قرار دے دیں، اسی کو بدعت کہتے ہیں، اس سے ہمیں بچنا۔ پھر چوتھا حکم یہ دیا گیا کہ سبت کے دن کو یاد سے پاک رکھنا، 6 دن تم محنت سے کام کرنا، لیکن 7واں دن خداوند تمہارے خدا کا سبت ہے، اس دن نہ تو تم کوئی کام کرنا اور نہ ہی تمہارا بیٹا یا بیٹی، نوکر یا نوکرانی تمہارے چوپائے اور تمہارے پاس مقیم مسافر کوئی کام کرے۔ کہ ابھی یہ اصل میں بنی اسرائیل میں زیادہ ایک اللہ تعالیٰ نے ایک سختی کی ہوئی تھی کہ پورا ایک دن تک انہوں نے اعتکاف کی طرح ہی اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنی۔ اس میں وہ پھر یہی کرتے تھے کہ اللہ تعالیٰ کے نماز پڑھتے تھے، تورات کی اسٹڈی کرتے ہوتے تھے، اور وہ تھا۔ اور ہمارے ہاں بس یہی کیا اللہ تعالیٰ نے کہ یہ جمعے میں کوئی 1 گھنٹے تک کا یا آدھے گھنٹے کا ٹائم ہی بس ہم پہ یہ لمٹ کر دی، لیکن ان کے لیے زیادہ لمبا تھا۔ اچھا وہ کیوں تھا کہ ان کو بہت بری طرح وہ گمراہی میں پڑے ہوئے تھے، ان کو ٹھیک کرنے کے لیے ایک اتنا لمبا ٹائم رکھا گیا تھا۔ اور یہ کہتے ہیں جو بنی اسرائیل کی بکس ہیں کہ یہ سیٹرڈے کو تھا، تو آج کے دن بھی وہ عبادت کرتے ہیں۔ ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ نے ہمارے یہاں جمعہ میں کر لیا، لیکن اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ اصل چیز یہ تھا کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ پورا کنسنٹریشن کے ساتھ اللہ تعالیٰ سے اپنا تعلق کو ڈیولپ کرنا، بس یہی کام تھا۔ پھر فرمایا کہ اپنے باپ اور ماں کی عزت کرنا تاکہ تمہاری عمر اس ملک میں جو خداوند تمہارا خدا تمہیں دیتا ہے دراز ہو۔ تو اللہ تعالیٰ نے پورا فلسطین کا ایریا دے دیا گیا، اور بتایا گیا کہ باپ اور ماں کی عزت کرو، تم کسی کو خون نہ کرنا، کسی کو قتل نہ کرنا۔ پھر فرمایا کہ تم بدکاری نہ کرنا۔
پھر چوری نہ کرنا، پھر فرمایا کہ تم اپنے پڑوسی کے خلاف جھوٹی گواہی نہ دینا، یعنی پڑوسی سے مراد کہ ان کی قوم کے جو بھی ساتھی ہوں ان کے کوئی جھوٹی گواہی نہ دینا، لیکن اپنے پڑوسیوں پہ زیادہ جلدی کر لیتے تھے۔ پھر فرمایا کہ تم اپنے پڑوسی کے گھر کا لالچ نہ کرنا، تم اپنے پڑوسی کی بیوی کے حصول کا لالچ نہ کرنا، اور نہ ہی اس کے غلام یا کنیز کا، نہ اس کے بیل یا گدھے کا، اور نہ ہی کسی اور چیز کا، یعنی کسی کی کوئی بھی چیز پہ قابو کرنے کی کوشش نہ کرنا۔ اچھا اب دیکھیے کہ سورۃ البقرہ میں تو اس کا کچھ حصہ ارشاد ہوا ہے، لیکن سورہ بنی اسرائیل میں اللہ تعالیٰ نے یہی 10 کمانڈمنٹس اور تفصیل سے وہاں بیان ہوئی ہے، تو سیم وہی احکامات ہمارے لیے۔ اس میں مائنر سا فرق اتنا ہی ہے کہ ہمیں یہ سبت کا جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے ٹائم ہمیں کم کر دیا ہے جمعے کے دن، بس کوئی آدھا گھنٹہ 1 گھنٹے کا ہی ٹائم ہے، بس اتنا ہی کہ اس میں اللہ تعالیٰ پہ کنسنٹریٹ کرنا۔ لیکن پھر اللہ تعالیٰ نے ڈیلی وہ 5 نمازوں کا جو ٹائم ہے جو 5-5 منٹ کے ہیں، تو بس وہ ہے ٹائم، اس پہ اللہ تعالیٰ پہ کنسنٹریٹ کرنا ہے۔ تو دیکھیے اس پہ ہم کریں گے تو پرسنالٹی ڈیولپ ہو جائے گی۔ غلطی کی صورتحال اگر ہو جائے ہمیں تو کیا کرنا چاہیے، اس کی کچھ ایگزامپل سے آپ کو ایک یہ کانسیپٹ کلیئر ہو جائے گا کہ اگر ہم غلطی کریں تو دوسروں سے ہمارا رویہ کیا ہونا چاہیے۔ آپ خود سوچ لیں، اگر ہم کسی سے غلطی کر لیں تو کیا ہونا چاہیے، یہ دوسرے کا ایٹیٹیوڈ کیسا ہونا چاہیے ہمارے ساتھ۔ تو یہ سوچ لیں تو سیم اگر دوسرا ہم سے کوئی غلطی کر رہا ہے تو ہمیں کیا کرنا چاہیے، تو وہ بالکل ہمیں ایک دوسرے کے ساتھ نرم ایٹیٹیوڈ ہونا چاہیے۔ دوسروں سے غلطی کی توقع رکھیے، اس لیے کہ اگر اگلے کی غلطی کو ہم پہلے ہی ذہنی طور پر تیار رہیں گے تو پھر ہوگا کہ اگلے سے ہمیں تکلیف نہیں ہوگی، تو ہم اس کو بھی اگنور کر سکیں گے۔ اس میں ایک بڑا دلچسپ کیس ہے، بادشاہ اکبر نے ایک بار پوچھا اپنے ساتھیوں سے، بتاؤ بادشاہ ہمیشہ ہی رہنا چاہیے کہ بھی ان لمیٹڈ بادشاہ ہو آدمی؟ تو انہی کے ساتھی جو بڑی اچھی جگت کر لیتے تھے، بیربل نے جواب دیا کہ جناب عالی جا آپ نے جو فرما دیا، لیکن اگر ایسا ہوتا تو آج پھر آپ بادشاہ کیسے ہو سکتے تھے، کہ پھر تو آپ کے جو پردادا ہیں وہی بادشاہ ہی رہتے۔ بادشاہ اکبر کو یہ جگت جو ہے وہ پھر پسند بھی آئی، کہتے ہیں یار بات ٹھیک ہے۔ تو دیکھیے یہ وہی چیز ہے کہ ہمیں ان لمیٹڈ لائف اللہ نے نہیں دی ہوئی، تو یہ ہمیں یعنی ایک غلطی دوسرے سے بھی ہو جائے تو اس کو ہم اگنور کر دیں۔ کوئی بہت سخت ہو جائے معاملہ تو پھر بڑی عزت اور محبت کے ساتھ کہہ دیں کہ بھائی یہ پلیز ایسا نہ کیجیے گا آئندہ، بس اتنی بات۔ ہمیں کھانے کی اشیاء کو ضائع نہیں کرنا چاہیے، بلکہ ہمیں بھائیوں بہنوں تک دے دینا چاہیے۔ اس میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ شادیوں میں اور اس میں بہت کچھ کھانا بچ جاتا ہے تو اس کو لوگ پھینک دیتے ہیں۔ اسی طرح ریسٹورنٹ والے بھی یہ کر لیتے ہیں، یہ نہ کریں بھائی، کہ جو بھی بچ جائے تو اپنے جو بھائی بہن جو کہ فائنینشلی سٹیبل نہیں ہے تو ان کو جا کے گفٹ میں دے دیں۔ آپ اور کچھ نہیں کر سکتے، اپنے گھر میں بچت کو بچ جائے تو اس کو لے جا کے پڑوسی کو دے دیں، یا آپ کے امپلائیز ہیں ان کو دے دیں، تاکہ ضائع نہ ہو۔ ایک دوسرے کی خدمت کرتے رہیں، پانی بجلی گیس کو ہم ضائع نہ کریں، یہ ہم کر رہے ہوتے ہیں۔ تو اب دیکھیے کہ اس سے ہمیں بھی ایک لاس ہوتا ہے کہ ہم اس کا ایک بہت بڑی اماؤنٹ بھی پے کرنی پڑتی ہے، لیکن اس سے زیادہ یہ ہوتا ہے کہ پورے ملک کے اندر پھر پانی بجلی گیس بھی کم ہو جاتی ہے۔ بس اتنا ہی یوز کریں جتنی ضرورت ہے۔ موسم اور ماحول کو ہم صاف رکھنے کی کوشش کریں۔ اب ظاہر ہے کہ پوری دنیا میں پولوشن تو ہو رہی ہے، تو چلو ہم نہیں اگر کر سکتے تو اتنا تو کر سکتے ہیں نا کہ ہم اپنے بس تک جتنا ہو وہ تو کر لیں، بس اتنا ہی ہو جائے تو ٹھیک ہو جائے گا۔ مثال کے طور پہ اگر ہم اپنے گھر کو اچھا صاف کر لیں اور ساتھ ساتھ ہم اپنی گلی کی حد تک اتنا ہی کر لیں کہ کچرا ہر طرف نہ آئے، اتنا ہی کر لیں کہ کچرا نہ ہر طرف پھینکے بلکہ صرف ڈسٹ بن میں ڈال دیں، تو جناب ہمارا اتنا اپنی لمٹ تک ہم نے کام کر دیا، انشاءاللہ میجورٹی
تک یہ میسج پہنچاتے رہے، وہ کریں گے تو انشاءاللہ پھر دنیا میں پولوشن بھی کم ہوگی. اور اس کے لیے پریکٹیکلی آپ کو یہ نظر آئے گا کہ آپ یورپ میں جا کے، ایون آپ ملیشیا میں دیکھ لیں، آپ کو یہ نظر آئے گا کہ آپ کو آئے گا کہ یار واقعی یار وہاں پہ پولوشن بہت کم ہے. تو ایسا کیوں ہے کہ یہ سب چیزیں وہاں انہوں نے پوری قوم میں ایک یہ شعور آ گیا، سکھا دیا انہیں، تو پھر وہ لوگ اس سے بچ رہے. تو ہمیں یہی کرنا ہے. یہ کچھ ایگزامپلز ہیں، اس میں مزید آپ بھی ایڈ کر لیں. اور اینڈ پہ وہی جنت میں جانا ہے اس کی آپشن، جہنم میں جانا ہے اس کی آپشن. جو دل چاہے پرسنالٹی ڈیولپمنٹ کر لیں یا اس کو خراب کر لیں، جو دل چاہے. یہ ہر ایک کی، میری بھی آپشن ہے، آپ کی بھی ہے. جس کی جو خواہش ہے وہ آپ کر سکتے ہیں. جو سوالات اس میں پیدا ہوئے بلا تکلف ای میل کر دیجئے. جزاک اللہ خیر وحسن الجزا. یہ پوری بکس اس لنک پہ موجود ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.